سب سے زیادہ فضیلت والا۔ جامع ترمذی نمبر 1660 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نیک ترین لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خلوص نیت سے جہاد کرے، اس میں اپنی نفسانی خواہشات اور دوسروں کی بری خواہشات کے خلاف جدوجہد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، اس کے احکام کو بجا لانا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ رسول اللہ کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کو پورا کرنا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرنا شامل ہے، مثلاً اس مادی دنیا میں اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو فضول خرچی، اسراف کے پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس میں اسلامی علم کے مطابق نرمی سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا شامل ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان تمام نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں۔ کوئی مسلمان اس حدیث کو اس وقت تک پورا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے فرائض کے دونوں پہلو پورے نہ کرے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث دوسرا شخص وہ ہے جو اس طرح اپنے آپ کو معاشرے سے الگ رکھتا ہے، لوگوں سے اپنی برائیوں کو دور رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے۔ کسی مسلمان کو اس طرح کا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ کفیل ہوں، کیونکہ ان کو نظر انداز کرنا گناہ ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 1692 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنی برائی کو لوگوں سے دور رکھنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ سابقہ رویہ فخر کا باعث بن سکتا ہے، جہاں ایک شخص یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نیک ہے جبکہ باقی سب گنہگار ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک ایٹم کا فخر کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول کم کرنے سے بڑی بھلائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے اپنے قول و فعل سے گناہوں کے مرتکب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کو بہت سے دلائل، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنے سے روکتا ہے جو بنیادی طور پر غیر ضروری طور پر سماجی ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان کا وقت خالی کر دے گا۔ اس سے انہیں اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے، جو دونوں جہانوں میں حقیقی اور دیرپا کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس دن اور دور میں غیر ضروری طور پر سماجی ہونے سے بچنا زیادہ محفوظ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔